ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص کی کہانی سنائیں گے جس نے جادوگر کے کہنے پر چڑیل کے ساتھ رات گزاری۔ رات بھر وہ اسے جھنجھوڑتی رہی۔ جادوگر نے بولا، اگر تم اپنی سچی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں یہ قربانی دینی پڑے گی۔ تمہیں ایک بھٹکتی چڑیل کی روح کو شانت کرنا ہوگا جو اپنی شادی کے 10 سالوں تک جسم کی پیاسی رہی تھی۔ اس چڑیل کی پیاس بجھانی ہوگی۔ وہ تمہیں ایک منتر دے گی۔ وہ چڑیل جب میرے ساتھ بستر پر درازی ہوئی ہو، تیز بدبو کا سخت ببو کا اٹھے گا۔ میرا دماغ معوف ہو گیا۔ رات بھر وہ میرے جسم کو جھنجھوڑتی رہی۔ 1 مہینہ بڑا بخار رہا، لیکن اب میری محبوبہ میری منکوہہ بن چکی ہے۔ یہ کہانی میانی صاحب قبرستان کے اس آس پاس کے محلوں میں اب تک مشہور ہے۔ آخر ایک ناکام عاشق، ہوس زدہ چڑیل اور شاطر جادوگر کا یہ قصہ ہے کیا؟ آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ ویورز، پاکستان کے شہر لاہور کا میانی صاحب قبرستان بر صغیر کے بڑے قبرستانوں میں سے ایک ہے، جہاں لاکھوں کی تعداد میں قبریں موجود ہیں۔ اس قبرستان کی وجہ شہرت جنوں بھوتوں کا ہیڈ کوارٹر ہونے کی بھی ہے، جس کی وجہ سے یہاں کئی جادوگروں کے خفیہ قبروں میں ٹھکانے بھی بنے ہوتے ہیں، جدھر وہ سخت چلے کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ میاں محمد بخش ایک 20 سالہ نوجوان تھا جو میانی صاحب قبرستان کے قریب ایک بستی میں رہتا تھا۔ ابھی 15 برس کا ہی تھا کہ اسے ایک ہندو لڑکی شریتی سے محبت ہو گئی۔ اس نے لڑکی سے اظہار محبت بھی کر ڈالا، لیکن لڑکی نے یہ شرط رکھی کہ وہ میاں محمد بخش سے اسی صورت میں شادی کرے گی جب وہ ترک مذہب کر کے ہندو بن جائے گا۔ میاں محمد بخش کے لیے ہندو بن جانے کا مطلب تھا جان سے جانا، کیونکہ اسلام میں مرتد کی سزا موت ہے۔ ایک طرف عشق تو دوسری طرف مذہب۔ میاں محمد بخش ایسی منجدھار میں پھنس گیا جہاں سے نکلنے کا سہارا اس نے ایک جادوگر سے لیا۔ اس زمانے میں جادوگری بہت عام تھی۔ میانی صاحب قبرستان میں بر صغیر کے خطرناک ترین جادو رہا کرتے تھے، جو انسانی کھوپڑیوں میں پانی پیتے تھے اور انسانی ہڈیوں پر ایسا خطرناک عمل کرتے تھے کہ مخالف بندہ دوسری سانس بھی نہیں لے سکتا تھا۔ میاں محمد بخش نے کافی تک و دو کے بعد ایک جادوگر ڈھونڈا جو پورے قبرستان میں سب سے زیادہ خطرناک عمل کرتا تھا۔ پہل وہ جادوگر میاں محمد بخش کی مدد کرنے پر بالکل بھی راضی نہ ہوا، کیونکہ وہ صرف شیطانی قوتوں اور چڑیلوں کو جو قابو کرتا تھا، مگر اس کے کئی کیے گئے عمل کا توڑ کسی بنگالی جادوگر کے پاس بھی نہیں تھا۔ اس نے میاں محمد بخش سے جان چھڑانے کے لیے کہا اگر وہ اسے 100 روپیہ لا کر دے تب ہی وہ عمل کرے گا۔ میاں محمد بخش نے 1 سال تک سخت مزدوری کی، محنت کی اور بڑی جدوجہد سے 100 روپیہ جمع کر کے جادوگر کے قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ اس زمانے میں مزدوری کی تنخواہ 8 اٹھنی ہوتی تھی۔ جادوگر نے اس کی دوسری آزمائش یہ لی کہ اسے اپنا شاگرد بنایا اور اس سے مختلف نوعیت کے کام نکلوائے۔ جادوگر کو جب یہ یقین ہو چلا کہ میاں محمد بخش ٹلنے گا نہیں تو اس نے اپنا عمل کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے اس جادوگر نے اس ہندو لڑکی کا رشتہ توڑوا دیا جو 2 سال پہلے کسی کی مانگ بن چکی تھی۔ پھر اس نے اس لڑکی کے بال منگوائے جو میاں محمد بخش نے بڑی مشکل سے حاصل کر کے پیش کیے۔ اس جادوگر نے ایک گڑیا تیار کی جس میں یہ بال پیوست کیے اور کچھ عمل میاں محمد بخش کو بھی بتایا۔ جادوگر نے 3 دن کے عمل کے بعد میاں محمد بخش کو خوشخبری سنائی کہ جاؤ اس لڑکی کو شادی کی پیشکش کرو، وہ ہمارے قابو میں ہے۔ میاں محمد بخش نے جب اس لڑکی کو شادی کی پیشکش کی تو لڑکی نے ایک بار پھر زور سے انکار کیا۔ دل شکستہ میاں محمد بخش جادوگر کے پاس دوبارہ لوٹا۔ یہ بات سن کر جادوگر غصے سے لال ہو گیا۔ 27 سال کی جادوگری میں یہ پہلا واقعہ تھا جب اس کا عمل ناکام ہوا ہو۔ جادوگر نے جذباتی ہونے کے بجائے عمل میں پھر سے محنت کی اور ساری کہانی سمجھ گیا۔ جادوگر نے میاں محمد بخش کو اصل کہانی سناتے ہوئے یہ بتایا کہ اس کی لڑکی کے گھر میں ایک سایہ ہے، وہ بھی کسی چڑیل کا۔ یہ چڑیل اس رشتے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، وگرنہ وہ لڑکی کب کی ترک مذہب کر کے اس کی محبت قبول کرنے کو تیار ہو جاتی، مگر اس چڑیل نے ایسی منحوسیت پھیلا رکھی ہے کہ لڑکی کے دماغ پر اس نے خبت طاری کر دی ہے۔ جادوگر نے کئی عملوں کے بعد اس چڑیل کو اپنے آستانے پر بلایا۔ دونوں کے درمیان سخت ٹھن گئی۔
اب یہ لڑائی میاں محمد بخش سے نکل کر بر صغیر کے عظیم جادوگر اور ایک ضدی چڑیل کے درمیان آ گئی۔ میاں محمد بخش کے بقول جب وہ چڑیل اس آستانے میں آئی تو ہر روشن چیز بجھ گئی۔ اس نے حصار سے باہر ہر چیز کو تہس نہس کر دیا، مگر جب عملوں کے بعد وہ کچھ سرد ہوئی تو دونوں کے درمیان بات چیت چلی۔ اس کے چلے جانے کے بعد جادوگر نے میاں محمد بخش کو بتایا یہ چڑیل سکھا شاہی دور میں ایک کنیز تھی جو 10 سال تک مہاراجہ رنجیت سنگھ کی دربار میں کنیز رہی تھی۔ یہ ایک زر خرید غلام لڑکی تھی جس کو شادی کے دوسرے ہی دن بنارسی ٹھگوں نے اغوا کر لیا اور ادھر آ کر بھیج دیا۔ خوبصورت نہ تھی، غلام تو بن گئی مگر کسی مرد کی نظر اس پر نہ ٹپکی اور جسم کی ہوس میں ہی مر گئی۔ اب تم کو اس سے ایک رات ہم بستری کرنی ہوگی۔ تگو دو کے بعد میں راضی ہو گیا۔ جادوگر نے مجھے ہیرا منڈی سے ایک طوائف لانے کو کہا جس پر کئی منتر کیے گئے۔ پھر اس چڑیل کی روح اس طوائف میں داخل ہوئی اور اس طوائف کے ساتھ رات بھر ہم بستری ہوئی۔ صبح تک میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس سب کا یہ نتیجہ نکلا کہ وہ ہندو لڑکی میرے قبضے میں آ گئی۔ اس نے نہ صرف مذہب تبدیل کیا بلکہ مجھ سے شادی بھی کی۔